کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بالکل عام اور بیکار سی ہوتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے وہی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک چیز کا علم مجھے اس وقت ہوا جب میں خود سعودی عرب گئی اور عربی عورتوں کو خود یہ کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو سعودی عرب میں سالوں سے نوکری کر رہا تھا اور شادی کے لیے وطن آیا تھا۔ یہ رشتہ ایک جاننے والی نے کروایا تھا اور میرا شوہر میرے لیے بالکل انجان تھا۔ میری شادی کو ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور میرے شوہر نے مجھے اس کا سامان باندھنے کا کہا کیونکہ اس کی واپسی کا وقت آ گیا تھا۔ اسے واپس سعودی عرب جانا تھا اور یہ سن کر میں رونے لگی۔ ابھی تو ہماری شادی کو ہفتہ ہی گزرا تھا اور شفیع واپسی کی بات کر رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر شفیع سے کہا کہ میں اس کے بغیر اکیلے کیسے رہوں گی؟ ہم نے تو ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے جانا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی، اور میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ مجبوری ہے، میری وہاں نوکری ہے اور میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، ورنہ میری نوکری خطرے میں پڑ جائے گی۔ ویسے تو 1 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، لیکن کمپنی نے اچانک ہی اس کی چھٹیاں کینسل کر کے اسے واپس بلا لیا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ ایک پردیسی سے شادی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ مجھے سامان باندھنے کا کہہ کر شفیع بازار چلے گئے اور کوئی 10 کلو سے بھی زیادہ پھٹکری خرید کر لائے اور کہنے لگے اسے بھی میرے سامان میں رکھ دو۔ ایک ساتھ اتنی ساری پھٹکری دیکھ کر میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ وہاں جا کر اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو بہت ساری ہے، اس سے تو آپ کے سامان کا وزن بھی بڑھ جائے گا اور علیحدہ سے پیسے بھرنے پڑیں گے۔ کیا وہاں بھی ہمارے علاقے کی طرح گندا پانی آتا ہے؟ میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بات کی تھی، کیونکہ میری اماں ہمیشہ ہی پانی کے کولر میں پھٹکری گما کر نکالا کرتی تھی اور پانی بالکل صاف ہو جایا کرتا تھا۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے، کہنے لگے یہ تو ہمارے علاقوں میں پانی صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں تو ایک دم شفاف پانی پینے کے لیے دستیاب ہے۔ سعودی عورتیں اس کا کچھ اور ہی استعمال کرتی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ وہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سعودی عورتیں پھٹکری کو خریدنے کے لیے تڑپتی ہیں، تقریباً ہر سعودی عورت کے گھر پہ لازمی موجود ہوتی ہے۔ میں جب بھی جاتا ہوں واپسی پر پھٹکری ضرور لے کر جاتا ہوں۔ شفیع کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ یہاں تو ہر دکان پر ہی پھٹکری عام طور پر دستیاب تھی، لیکن اس وقت میرا مسئلہ پھٹکری نہیں تھا بلکہ شفیع کی جدائی تھی۔ میں نے ان کے سامان میں پھٹکری رکھ دی تھی۔ میں نے روتے ہوئے شفیع سے کہا جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی خوبصورت زندگی کی شروعات کی تھی اور اتنی جلدی جدائی کا وقت بھی آ گیا تھا۔ شوہر کے بغیر سسرال میں رہنے کا سوچ کر مجھے مزید پریشانی ہو رہی تھی۔ مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے تم زیادہ پریشان نہ ہو، وہاں جا کر میں تمہیں بلوانے کا انتظام کر دوں گا۔ میں جانتی تھی یہ سب جھوٹے بہانے ہیں، لیکن سوائے آنسو بہانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری ساس نے تو میرے آنسوں کو بھی ڈرامے بازی قرار دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی تو سالوں سے اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کر رہی ہیں۔ خیر شفیع مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن جب بھی ان کا فون آتا میں زاروں قطار روتی۔ ان کی اماں فون پر بھی ان سے میری بے شمار برائیاں کرتی۔ وہ ان سب باتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ وہ مجھے اپنے پاس سعودیہ بلا رہے ہیں، وہ ساری کارروائی کر چکے ہیں، انہوں نے مجھے کاغذات بھی بھیج دیے تھے۔ یہ سن کر جہاں میں خوش ہوئی وہیں میری ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لیکن میں نے ان کو نظر انداز کر کے جلدی جلدی جانے کی تیاری کی۔ میں نے شفیع سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے بھی کچھ سامان لے کر آؤں؟ شفیع نے مجھ سے بھی اپنے ساتھ 15 کلو پھٹکری لانے کا کہا۔
یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ 10 کلو پھٹکری لے کر گئے تھے۔ 15 کلو پھٹکری تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میرا اپنا سامان بھی اچھا خاصا تھا، اوپر سے 15 کلو پھٹکری اور رکھنے کی وجہ سے مجھے زیادہ وزن کے علیحدہ سے پیسے چکانے پڑے، اور میں سوچنے لگی پتہ نہیں اتنی ساری پھٹکری کا یہ سعودی عورتیں کرتی کیا ہیں۔ میرے لیے اتنا بھاری سامان سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں کے سفر کے بعد میں سعودی عرب اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی۔ ایئرپورٹ پر شفیع کو دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر میرے شوہر نے مجھ سے پہلا سوال یہی پوچھا کہ تم پھٹکری لے کر آئی ہو نا؟ ان کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ انہیں مجھ سے زیادہ پھٹکری کی فکر تھی، جبکہ میں اس ملن کے لیے بہت ہی بے قرار تھی۔ میں نے خاموشی سے پھٹکری نکال کر انہیں دے دی۔ مجھ سے پھٹکری لے کر نہ جانے وہ کس کو دے آئے تھے۔ واپسی پر ان کے پاس کافی زیادہ پیسے تھے۔ واپس آ کر وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آئے۔ مجھے اس بارے میں سوال پوچھنے کا موقع ہی نہ ملا، اور نہ ہی یاد رہا کہ وہ پھٹکری کس کو اور کیوں دے کر آئے ہیں۔ شفیع کی قربت میں سب کچھ بھول گئی۔ سچ کہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ شفیع نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ آنے والا 1 مہینہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھا گزارا، لیکن 1 مہینے بعد ہی میرے شوہر کہنے لگے کہ اب تمہیں مزید یہاں رکھنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بہتر یہی ہوگا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ شفیع کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں نے غصے میں کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے بغیر وہاں میری کیا زندگی ہے؟ میں تو اپنے سب رشتہ داروں کو کہہ دیا ہے کہ اب میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، ویسے بھی میں وہاں جا کر کیا کروں گی؟ وہ کہنے لگے، یہاں اخراجات بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور گھر بھیجنے کے لیے پیسے نہیں بچ رہے۔ انہیں اپنی ماں بہنوں کا خرچہ بھی اٹھانا ہے۔ اماں مستقل پیسوں کا انتقاضا کر رہی ہیں، اور تمہارے یہاں ہونے سے میرے سارے پیسے یہیں خرچ ہو رہے ہیں۔ میں نے ناراضگی سے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں بھی یہیں کوئی نوکری کر لیتی ہوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گی، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اکیلے وہاں زندگی نہیں گزار سکتی۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے، کہنے لگے، تمہیں بھلا کیا کام آتا ہے؟ تم کیا نوکری کرو گی؟ بہت سوچنے کے بعد میں نے کہہ دیا کہ مجھے لوگوں کے گھروں کا کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں کر لوں گی، مگر میں واپس نہیں جاؤں گی۔ شفیع کو میری بات مذاق لگی تھی، لیکن میں نے ارد گرد کے فلیٹ والوں سے کہہ کر کچھ عربی عورتوں کے گھر کام تلاش کر لیا تھا۔ اس 1 مہینے میں میری کافی لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ ہم جس جگہ رہتے تھے وہاں زیادہ تر پاکستانی فیملیز ہی آباد تھیں، اور اس وقت میری جان پہچان میرے کام آئی۔ 2 عربی عورتوں نے مجھے اپنے گھر کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا۔ میری جان پہچان والی فیملیز نے مجھے بتایا کہ عربی لوگ پاکستانی لوگوں کے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند کرتے ہیں، اور پاکستانی عورتوں کو کھانا پکانے کے لیے رکھنا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔ 2 گھروں میں ایک ساتھ کام ملنے پر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھے اس طرح کھانا پکانے کے لیے اچھے خاصے ریال مل رہے تھے، جس میں میں آسانی سے اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں نے بہت سارے کوکنگ کورس بھی کیے تھے، جس میں عربی اور ترکش کھانے بھی سیکھے تھے، اور اب یہی بات میرے کام آنے والی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر شفیع گھر لوٹے اور میں نے انہیں بتایا کہ مجھے 2 عربی عورتوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے رکھ لیا گیا ہے، تو میری بات سن کر وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، تم نے تو سچ میں ہی کام ڈھونڈ لیا ہے، میں تمہیں دوسروں کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شفیع نے میری ساری خوشی خاک میں ملا دی، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ان کی بات سن کر میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ میرے آنسوؤں نے شفیع کے دل کو موم کر دیا۔ خود بھی میرے بغیر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ساس ان پر مجھے واپس بھیجنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں، اس لیے وہ مجبوراً مجھے واپس بھیج رہے ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اتنا رونا ڈالا کہ
شفیع نے مجھے کام کرنے کی اجازت دے دی۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اب میں وہاں ہمیشہ رہ سکتی تھی۔ میں نے خوشی میں شفیع کے گلے میں اپنی باہوں کا ہاتھ ڈالا اور پیار کر کے اظہار کیا۔ اگلے دن شفیع دفتر جاتے ہوئے کہہ گئے کہ اگر تمہیں کام سمجھ آئے تو ہی کرنا، ورنہ پہلے ہی دن واپس آ جانا۔ میں نے انہیں مطمئن کیا اور ان کے جاتے ہی گھر کے سارے کام نپٹائے، اور پھر میری پڑوسن ان عربی عورتوں کے گھر لے گئی۔ گھر کیا تھا، عالی شان محل تھا۔ میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دونوں ہی عربی عورتیں بہت اچھی اور خوش اخلاق تھیں۔ انہیں اردو سمجھ آتی تھی لیکن بولنی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے اشارے سے مجھے سمجھا دیا کہ میں انہیں کس طرح کا کھانا پکا کر دوں۔ پہلے ہی دن میں نے باورچی خانے میں ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک بہت بڑے ڈبے میں ڈھیر ساری پھٹکری کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ میرا شوہر اور میں بھی تو پاکستان سے اتنی ساری پھٹکری لے کر آئی تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ عربی عورتیں آخر اس پھٹکری کا کیا کرتی ہیں؟ لیکن یہ سوال میں کس سے پوچھتی، کیونکہ اس گھر میں موجود جتنے بھی اور ملازم تھے وہ سب عربی تھے۔ یہاں انگلش بھی کسی کو نہیں آتی تھی، اور شفیع پہلے ہی بتا چکے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا کہ عربی عورتیں اس کا کیا کرتی ہیں۔ 2 گھنٹے میں کھانا تیار کر دیا اور پھر دوسری عربی عورت کے گھر چلی گئی۔ وہاں بھی میں نے بالکل یہی چیز دیکھی۔ اس کے باورچی خانے میں تو پہلے والی سے بھی زیادہ پھٹکری تھی۔ اب تو میرے اندر ایک تجسس جاگ اٹھا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ پاکستان میں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کھانا پکاتے تھوڑا ہی وقت گزرا کہ میری دوسری عربی مالکن باورچی خانے میں آئی، اور اس نے پھٹکری کا ایک ٹکڑا نکالا اور اسے تیل میں بھگو کر ایک کونے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اس نے کون سا تیل ملایا تھا، مجھے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کا انداز چھپانے والا تھا، جیسے وہ نہیں چاہتی ہو کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ اس بات پر تو میں اور بھی حیران ہو گئی۔ خیر، میرا پہلا دن تھا، بہت اچھا گزرا۔ میں دونوں گھروں کا کھانا پکا کر 5 گھنٹے میں ہی فارغ ہو گئی، اور شفیع کے گھر لوٹنے سے پہلے ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ کھانا پکانے کا مجھے ہمیشہ سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے یہ کام مجھے بالکل بھی بھاری معلوم نہیں ہوا تھا۔ شام کو شفیع گھر آئے تو مجھ سے ڈھیروں سوالات پوچھ لیے۔ میں نے انہیں مطمئن کر دیا کہ کام بہت اچھا ہے اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ چاہیں تو میری ساری تنخواہ اپنے گھر بیچ سکتے ہیں۔ میری بات پہ شفیع مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کر رہی ہوں۔ شفیع رات کے کھانے کے بعد مجھے گھمانے کے لیے باہر لے کر گئے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں اتنی سکون سے ان کے ساتھ باہر نکلی تھی، ورنہ اب تک میری سوچ پر یہی تلوار لٹکی ہوئی تھی کہ شفیع مجھے واپس بھیج دیں گے۔ شفیع مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے مال میں لے کر گئے۔ اس رنگین دنیا میں پہنچ کر میں کھو سی گئی۔ مال میں بڑی بڑی سونے کی دکانیں تھیں، اور یہاں تو ہر عورت ہی ڈھیر سارا سونا پہنے ہوئے تھی۔ میں نے تو کبھی بھی کسی عورت کو کھلے عام اتنا سونا پہنے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اب تک یہی سمجھا تھا کہ سعودی عرب میں صحرا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت ترقی کر گیا تھا، اور آج پہلی بار میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ شفیع مجھے کچھ خریداری کروا رہے تھے کہ شفیع کا ایک آفس کا دوست مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا، اور جب انہیں پتہ چلا کہ میں شادی کے بعد پاکستان سے یہاں آئی ہوں تو انہوں نے مجھے اور شفیع کو اپنے گھر اگلے دن رات کے کھانے پر بلا لیا۔ وہ لوگ عربی تھے، لیکن ان کی اردو بھی کافی اچھی تھی۔ ان لوگوں کے بہت اصرار پر شفیع نے یہ دعوت قبول کر لی۔ میں اس دعوت کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، کیونکہ پہلی بار یہاں آ کر کسی کے گھر دعوت پر جا رہی تھی۔ اگلے دن میں نے دونوں عربی عورتوں کے گھر کھانا پکایا اور واپس آتے ہی جلدی جلدی تیار ہو گئی۔ شفیع کہہ کر گئے تھے کہ وہ جلدی کام سے لوٹ آئیں گے اور پھر ہم دعوت کے لیے جائیں گے۔ شفیع کے آتے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دوست کے گھر کے لیے نکل گئے۔
ان کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی خوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ ان کا ایک چھوٹا سا پیارا سا بیٹا بھی تھا، جسے دیکھتے ہی مجھے اس پر پیار آ گیا۔ شفیع کے دوست کی بیوی کا نام عائلہ تھا۔ وہ باورچی خانے میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی اسی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بھابی آپ بیٹھ جائیں، میں بس کھانا تیار کر کے آتی ہوں۔ میں نے عائلہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی مدد کرنی شروع کر دی، لیکن اسی وقت میری نظر ایک کونے میں رکھی ہوئی پھٹکری کی تھیلی پر پڑ گئی۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں یہ سوال اٹھ گیا کہ آخر یہ عربی عورتیں اس کا کرتی کیا ہیں؟ میں نے سوچا کہ میں اس پھٹکری کا راز عائلہ سے پوچھ لیتی ہوں، مگر عائلہ سے پوچھنے میں کچھ جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ عربی مالکن نے بہت چھپانے کے انداز میں پھٹکری کو تیل میں ڈال کر رکھا تھا۔ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سی بات ہو سکتی تھی۔ عائلہ کا دھیان کھانا پکانے کی طرف تھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ یہ پھٹکری یہاں کیا اور کیوں رکھی ہوئی ہے، اور اتنی ساری پھٹکری کا کیا کریں گی آپ؟ میری بات سن کر عائلہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے جلدی سے پھٹکری کی تھیلی اٹھا کر اندر کیبنٹ میں رکھ دی۔ اس کا انداز بہت ہی عجیب تھا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ کھانا لگانے لگی تو میں بھی خاموش ہو گئی، کیونکہ دوبارہ پوچھنا آداب کے خلاف تھا۔ عائلہ نے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا تھا۔ دعوت بہت ہی اچھی رہی تھی۔ ہم ان لوگوں سے اجازت لے کر واپس گھر لوٹ آئے تھے، لیکن سارا راستہ میرے ذہن میں پھٹکری ہی چلتی رہی تھی۔ شفیع نے میرا گمسم سا انداز دیکھا تو پوچھنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے شفیع کو ساری بات بتا دی کہ کس طرح میں نے دونوں عربی مالکنوں کے گھر میں پھٹکری کے بڑے ڈبے دیکھے، اور آج عائلہ کے باورچی خانے میں بھی بہت ساری پھٹکری موجود تھی۔ آخر یہ عربی عورتیں کرتی کیا ہیں؟ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے تم عورتیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ جاتی ہو، چلو میں ہی پتہ کر کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ میرا کام بہت اچھی طرح جم گیا تھا۔ مجھے ان عربی عورتوں کے گھر کھانے پکانے کی عادت ہو گئی۔ میرے ماں باپ اکثر مجھے فون کرتے تھے۔ جب سے میں شفیع کے پاس آئی تھی میری اماں کو سکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی اماں سے کئی دفعہ پھٹکری کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے، لیکن اماں کو بھی زیادہ علم نہیں تھا کہ پھٹکری میں تیل ملا کر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک محرم میں جیسی تھی۔ میں سعودی عرب آ کر پوری طرح سیٹ ہو گئی تھی۔ اب مجھے پاکستان واپسی کی فکر نہیں رہی تھی۔ میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دونوں عربی مالکن بھی میرا خیال رکھتی تھی۔ کھانا بھی بہت زیادہ پکانا نہیں ہوتا تھا، 3-4 کھانے تھوڑی تھوڑی مقدار میں پکتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ ایک دن شفیع دفتر سے لوٹے تو میرے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے آج میں تمہاری پریشانی ختم کیے دیتا ہوں اور تمہیں پھٹکری کا راز بتاتا ہوں، لیکن عربی عورتیں نہیں چاہتی کہ یہ راز کبھی کسی کو پتہ چلے، کیونکہ پھٹکری کا یہ استعمال ان کے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور وہ اسے اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ اس لیے عائلہ بابی نے بھی تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شفیع کی بات سن کر مجھے مزید تجسس ہونے لگا کہ آخر اس پھٹکری سے ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جو اس قدر چھپانے لائق ہے۔ شفیع کہنے لگے کہ ہر علاقے کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر علاقے کے ٹوٹکے اور علاج ہوتے ہیں۔ تم بھی جب سے یہاں آئی ہو تم نے بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتی، اور جو چیزیں پاکستان میں ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح پھٹکری کا جو استعمال پاکستان میں کیا جاتا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے، جبکہ عربی عورتیں اس سے بالکل الگ قسم کا فائدہ حاصل کرتی ہیں جو حیران کن ہے۔ اور اگر پاکستانی عورتوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے تو ہر گھر میں ہی پھٹکری کا ڈھیر نظر آنے لگے۔ میں نے شفیع کو گور کر دیکھا اور کہا کہ اب بتا بھی دیں اور کتنی پہیلیاں بجوائیں گے۔ میری بات سن کر شفیع نے مجھے ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اپنی 22 سالہ زندگی میں نے آج تک پھٹکری کا یہ استعمال نہیں سنا تھا۔
میں نے حیرانی سے شفیع سے پوچھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا؟ شفیع کہنے لگے ہاں بالکل، یہ بات میں اپنے ایک عربی دوست سے پوچھ کر آیا ہوں اور اس نے ہی مجھے یہ ساری بات بتائی ہے۔ میرا عربی دوست وہی ہے جسے میں پاکستان سے پھٹکری لا کر مہنگے دام فروخت کرتا ہوں۔ میرے شوہر شفیع نے مجھے بتایا کہ عربی عورتیں پہلے ایک خاص قسم کا تیل تیار کرتی ہیں جو انہوں نے اپنے بروں سے تیار کرنا سیکھا ہے۔ ناریل کے تیل میں کچھ اجزاء ملا کر یہ تیل تیار کیا جاتا ہے۔ اس تیل کو تقریباً 2 مہینے تک رکھ کر تیار کیا جاتا ہے اور پھر پھٹکری کو اس تیل میں کئی دن رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد روز رات کو اس تیل والی پھٹکری کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی عورتیں ہر رات اسے اپنے پیٹ اور ناف میں لگاتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس طرح ان کے پاس اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہے۔ اور سنا ہے کہ واقعی جو عربی عورتیں پھٹکری والا پاؤڈر استعمال کرتی ہیں ان کے پاس بیٹوں کی ہی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات میرے لیے انوکھی تھی اور واقعی شفیع نے ٹھیک کہا تھا۔ اگر پاکستانی عورتوں کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سب کی سب عورتیں اسی ٹوٹکے کو استعمال کرنا شروع کر دیتی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ عربی عورتیں اس بات کو اتنا چھپا کر کیوں رکھتی ہیں۔ میری بات سن کر شفیع کہنے لگے کہ ہر کسی کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں اور زیادہ تر عورتیں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ وہ اولاد نرینہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹوٹکا استعمال کرتی ہیں، خاص کر عربی عورتیں۔ شفیع کی بات سن کر میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میرے پاس تو پھٹکری نہیں ہے اور نہ ہی مجھے تیل بنانے کا طریقہ آتا ہے۔ میری بات سن کر شفیع ہنس پڑے اور کہنے لگے مجھے بس اولاد کی خواہش ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ شفیع کی سوچ جان کر مجھے بہت ہی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ دوسرے مردوں کی طرح انہوں نے اولاد نرینہ کی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں ابھی تک دونوں گھروں میں کام کر رہی تھی اور کچھ ہی دنوں میں میری دونوں مالکن حاملہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے طور پر خود سے ان کا خیال رکھنے لگی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ میری دونوں مالکنوں نے بیٹے کو ہی جنم دیا تھا۔ شاید ان کا بنایا گیا تیل واقعی ہی کارآمد تھا۔ کچھ دنوں میں خدا نے مجھے بھی خوشخبری سے نواز دیا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی تیل استعمال نہیں کیا تھا، پھر بھی اللہ نے میری جولی میں بیٹا ڈال دیا تھا۔ بیٹا یا بیٹی یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم انسان ہمیشہ اپنے طور پر تدبیر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ عربی عورتیں بھی ایسے ہی ایک تدبیر اختیار کر رہی تھیں۔ میں یہ بات تو نہیں جانتی کہ کتنی عربی عورتیں اس پھٹکری اور تیل کے ٹوٹکے سے واقف ہیں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا زیادہ تر عربی عورتوں کے گھر پھٹکری موجود تھی۔ کیا آپ لوگ بھی اولاد نرینہ کے لیے اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ بھی عربی عورتوں کی پھٹکری کے ٹوٹکے کو سن رکھا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ کیا اولاد نرینہ ہی ضروری ہے؟ اگر خدا ہمیں بیٹی دینا چاہتا ہے تو کیا اس میں کوئی برائی ہے؟ کیا آپ کے علاقوں میں بھی بیٹے کی پیدائش کے لیے ایسے ٹوٹکے کیے جاتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن ہر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا نگہبان۔